نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين۔ بے شک متقی لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ متقی لوگ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کفر اور شرک سے باز رہے اور ایمان لائے، اگرچہ گناہگار ہوں گے، اور گناہگار مومنین کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو انہیں معاف کر دے اور اگر چاہے تو انہیں ایک مدت تک عذاب میں مبتلا کر دے، اور پھر اپنے حبیب کی شفاعت کے صدقے میں انہیں معاف فرما دے، اور اگر چاہے تو انہیں عذاب ہی نہ دے۔ یہاں سے یہ متقی لوگوں کی تعریف ہے۔ اور فرمایا ادخلوہا، متقی لوگوں کو حکم ہوگا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ جنت کے دروازوں پر پہنچے تو ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوہا، کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کے بارے میں ایک دوسرا قول یہ آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جنت کی طرف متوجہ ہوں گے تو فرشتوں کی زبانی ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی اور امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں سے نہ نکالے جاؤ گے، نہ تمہیں یہاں موت آئے گی، اور نہ تم پر کوئی آفت یہاں پر جنت میں رونما ہوگی، اور یہاں یہ وہ جنت ہے کہ یہاں کوئی خوف اور پریشانی نہ ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں۔ اور کیا ہوگا؟ جنتیوں کو انعام کتنا بڑا ملے گا اگلی آیت میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور ہم ان کے سینوں میں موجود کینہ کھینچ لیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انہیں جنت میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں اگر یہ متقی لوگ جو تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے دلوں میں کسی کے دل میں اگر کچھ کینہ بھی رہ گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا تو فرمایا کہ کیونکہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوا تو فرمایا جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ان کے دلوں سے کینے کو کھینچ لیں گے، اور ان کے نفوس کو جو بغض اور حسد، عناد اور عداوت جیسی مذموم خصلتیں جو ان کے دل میں ہوں گی، اس سے ان کے دل کو پاک کر کے پھر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے اور میل جول رکھنے میں اس طرح یہ جنت میں ہوں گے کہ جیسے دنیا میں سگے بھائی ہوتے ہیں، ایسے اللہ رب العالمین ان سب کو جنت میں کر دے گا۔ اور فرمایا کہ وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اس کا ایک واضح مفہوم تو علماء نے یہ لکھا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور جو مجلس لگی ہوئی ہوگی جنت میں اس کا لطف اٹھائیں گے۔ اور اس کا ایک اور مفہوم علماء نے یہ بھی لکھا کہ فرمایا کہ جب جنتی ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اب وہ چاہیں گے کہ فارغ ہو گئے اور واپس ہونے کا ارادہ کریں گے، لوٹنے کا، تو مفسرین نے یہاں پر یہ بڑی زبردست بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں جب ان کا واپسی کا ارادہ ہوگا تو ان میں سے ہر ایک کا تخت گھوم جائے گا، لیکن اس پر جو سوار جنتی شخص بیٹھا ہوگا اس کا چہرہ اپنے ساتھی کی طرف ہوگا اور اس کی پشت اس طرف جا رہی ہوگی کہ جس طرف اس نے جنت میں اپنے مقام پر جانا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جنت میں ہر ایک کو دوسرے سے اتنی انسیت ہوگی اور ہر ایک دوسرے کی تعظیم زیادہ کر رہا ہوگا، یعنی فارغ ہونے کے بعد یہ نہیں کہ پیٹھ دکھا کر اس کو جا رہا ہوگا، بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کو جنت میں ہوگا کہ اس کا تخت خود ہی گھوم کر اس کے مقام پر جا رہا ہوگا، لیکن وہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس طرح وہ چلے جائیں گے۔ کیا میرے رب کی جنت ہے! آگے ارشاد فرمایا نبی
عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان کے جو گناہ ہو گئے تو فرمایا پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر میں ان پر رحم فرماتا ہوں۔ اور محبوب آپ میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے کہ جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، تو ان کو بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب اتنا دردناک ہے کہ اس جیسا دردناک کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو آیتیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ بندے کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت دیکھ کر، اللہ کی رحمت وسیع کو دیکھ کر اپنے گناہوں پر کبھی بھی انسان بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ کے عذاب کی شدت کو دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس روز اللہ نے رحمت کو پیدا فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ رحمت کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو فرمایا اس کے 100 حصے کی اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ اس نے مخلوق کو بھیج دیا۔ اگر کافر، میرے آقا فرماتے ہیں، یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو فرمایا وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور فرمایا اگر مومن یہ جان لے کہ اس کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ جہنم سے بھی بے خوف نہ ہو۔ اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو پھر اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ اور کافر کے بارے میں فرمایا اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ یہ امید اور خوف یہ میرے آقا نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ اب اسی کی ایک جھلک اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان سے کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کر دے کہ اے لوگوں تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن ایک شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو میں ضرور اس بات سے ڈروں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہو کہ جسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے۔ یہ ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی اعلان کرنے والا یہ کہے اے لوگوں اگر تم سب جہنم میں جاؤ گے البتہ ایک شخص جہنم میں نہیں جائے گا، تو فرماتے ہیں ضرور میں یہ امید رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہو کہ میں جو جنت میں جاؤں گا۔ تو امید اور خوف دیکھیے کیسے صحابہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں بتا دیا کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ان دو آیتوں کے ضمن میں آپ نے بڑی زبردست بات لکھی تفسیر کبیر میں۔ آپ فرماتے ہیں اس مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا نبی عبادی کا معنی یہ ہے کہ ہر اس شخص کو خبر دے دے جو میرا بندہ ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ اس میں جس طرح اطاعت گزار مومن داخل ہے فرمایا اسی طرح گناہگار مومن بھی اس آیت میں داخل ہے۔ یہ سب باتیں فرمایا اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی رحمت
اس کے غضب پر غالب ہے، اور فرمایا اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہونے کا ذکر کثیر احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اور اس کی دوسری آیت میں آپ نے سنا کہ بے شک میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، جو حالت کفر میں مرا، وہ ہمیشہ جہنم کے دردناک عذاب میں رہے گا، اسے کبھی بھی جہنم سے نکلنا وہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر جو گناہگار مسلمان ہوگا وہ اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر اگر انتقال کر گیا تو اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دے، چاہے تو اپنی رحمت، جس طرح بھی آپ نے سنا کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، تو اگر وہ چاہے تو اپنی رحمت سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دے اور اسے جنت میں داخل رکھ دے۔ یہاں پر ایک اور بات میں بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ بہت سے اسباب ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ کے شدید عذاب میں اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وہ کام کون سے ہیں میں صرف نام گنوا دیتا ہوں، ورنہ اس کی پوری آیتیں اور ترجمے قرآن میں موجود ہیں۔ صرف 6 نام میں بتا دوں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب پہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 کفر کرنا، نمبر 2 اللہ پر جھوٹ باندھنا، نمبر 3 منافقت اختیار کرنا، نمبر 4 اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی نافرمانی کرنا، نمبر 5 اللہ سے دعا مانگنے میں تکبر کرنا، نمبر 6 کسی بھی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ اگر جو بندہ کر لے تو ان کی وجہ سے بھی وہ اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن حکیم کا فیضان اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے قرآن حکیم میں سے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کو قرآن حکیم سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا یا اللہ آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے، ہم سب کو باعمل بنا دے، با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے، با کردار بنا دے۔ ہماری کردار کی ساری کمزوریاں، زبان کی لغزشیں، زبان کے گناہ یا اللہ تو معاف فرما دے۔ ہماری زبان کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ موت کے وقت میرے مولا ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ جس کی جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔